رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 50 ہے. اللہ رب العزت نے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا اور اللہ نے وہاں ان سے اپنی توحید کو پھیلانے اور انسانوں کی تربیت کرنے کا کام لیا، خوابوں کی تعبیر بتلائی، یہاں تک کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی بھی تعبیر بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ آنے والے نقصان سے کیسے بچ سکتے ہو. یہ بات سننے کے بعد بادشاہ نے اپنا ایک ایلچی نمائندہ ریپریزنٹیٹو بھیجا کہ جاؤ وہ جیل میں ہیں، ان کو کہو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے پاس آزادی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ رکھوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کی طرف سے وہ پیغام لے کر آنے والا پیغام لے کر آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. محض ایک پروانہ آزادی پر میں راضی نہیں ہوں، جا کے اس سے کہو کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھیں قصوروار میں تھا یا وہ تھیں. یعنی مجھے محض آزادی نہیں بلکہ آزادی کے ساتھ بریت بھی چاہیے. جو مجھ پر الزام لگا جھوٹا الزام تھا، میں اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں. تو جب قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ ماجرا کھلا تو بادشاہ کی بیوی نے پھر خود کہا الآن حصحص الحق، اب بات واضح ہو گئی ہے، قصوروار میں تھی، یوسف علیہ السلام نہیں تھے. پھر اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اللہ رب کریم نے ان کو شان و منزلت سے نوازا، حتیٰ کہ
وہ پھر لوگوں کے کام اور لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس آزادی کا پیغام آیا، فوراً قبول نہیں کیا بلکہ ٹھہر گئے، رک گئے، ٹھہراؤ کا اظہار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ براءت بھی ہوئی، حق بھی واضح ہوا، اللہ نے جو شان دینی تھی وہ شان بھی عطا فرمائی، اور دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کی شخصیت میں کتنا وقار، ٹھہراؤ، اخلاق اور کردار کی بلندی ہے۔ یہی چیز ہر با اخلاق با کردار شخص کو اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرے، اور اس ٹھہراؤ کے لیے قرآن و سنت میں ہمیں جا بجا تربیت کر کے تعلیم دی گئی۔ مثلاً اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ اللہ جو کن کہے تو سب کچھ بن جائے، جو ارادہ کرے تو ہو جائے۔ وہ اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ گویا کہ اگر اللہ رب کریم جو قادر مطلق ہے، جو اسباب کا رب ہے، جس کے کن کہنے پہ کائنات کا رنگ، کائنات کی حقیقت اور حیثیت بدل جائے، وہ اس زمین و آسمان کو بنانے کے لیے خود فرماتا ہے کہ میں نے 6 دن میں اس کو پیدا کیا۔ یہی چیز میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات ہم نتائج کے حوالے سے 2 قدم اٹھانے کے بعد توقع کرتے ہیں کہ جی ہم منزل پہ کیوں نہیں پہنچے۔ ہر منزل کے لیے ایک محدود سفر ہے، ایک راستہ متعین ہے، اسی سے گزر کر آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی کوشش اور محنت سے بسا اوقات سفر میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، وقت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، محنت اور کاوش میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے ایک انسان پیدل چلتا ہے، دوسرا وہاں پہ چیئر لفٹ لگا لیتا ہے، تیسرا ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ جاتا ہے۔ فرق سب میں ہوگا، لیکن یہ سفر طے کیے بغیر وہ اس منزل تک، اس چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہماری یہ تربیت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بارہا کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی نتائج کے حصول کے لیے جلدی نہیں کرنی۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے جلدی ضرور کرنی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو جب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کے وجہا بھی ہیں، بڑے بڑے سردار بھی ہیں، کبار بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تیزی سے چل کے منزل پہ پہنچ گئے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کس چیز نے تمہیں ہمارے پاس جلدی پہنچا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لِتَرْضَى، اللہ میں نے یہ جلدی اس لیے کی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جلدی کرنا، کہ انسان یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے جلدی راضی ہو جائے، اس کے لیے انسان عاجزی انکساری کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، بچے کی طرح بلک بلک کے اللہ سے مانگ بھی سکتا ہے، وہ دوڑ بھی لگا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ وہاں بھی تربیت کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی نماز کے اندر۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تھا، کیوں دوڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کی طرف جلدی سے بھاگ کے آ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فلا تفعلوا، آئندہ ایسے نہیں کرنا. اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، کہ جب تم نماز کی طرف آؤ تو سکون سے چل کے آنا ہے. نماز کی طرف آتے ہوئے اطمینان سے آنا ہے. بسا اوقات ہوتا ہے انسان پہنچا آگے، دیکھا کہ جی جماعت ہو رہی ہے، رکوع میں امام جانے لگا ہے یا جا چکا ہے، تو کچھ لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں. منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا، اصول دے دیا، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، جو بچ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو. اب وہ مکمل کیسے کرنی ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے. ابتدا سے مکمل کرنا ہے، یہ جہاں تک پہنچے تھے اس سے آخر میں مکمل کرنا ہے. دوسری رائے بعض اہل علم نے اختیار کی ہے اور مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شدت کی ضرورت نہیں. تو الغرض عمومی اصول یہ بیان کر دیا کہ رب کی رضا کے لیے جلدی کرو گے، اور اس کے لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بھاگو. اہل ایمان کو تربیت دی صف اول لینے کے لیے، اذان دینے کے لیے، دائیں جانب کھڑے ہونے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اسی طرح کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کے حصول کے لیے تیزی کرو، جلدی کرو. لیکن اصول ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیے کہ نماز کے لیے آگے ہو تو اب تیزی سے یوں نہیں پڑھنی کہ پتہ چلے کہ نماز پڑھی تھی یا کوئی پریکٹس کی تھی اور ورزش کی تھی. نہیں، آگے ہو، آنا وقار سے ہے، اطمینان سے، سانس نہ چڑھا ہوا ہو. جیسے فرمایا اگر تمہارے پیٹ میں گڑبڑ ہے، تمہیں قضائے حاجت محسوس ہو رہی ہے کرنے کے لیے، تو نماز چھوڑ دو، جاؤ پہلے جا کے اپنی وہ ضرورت پوری کرو، اس کے بعد نماز میں آ کے کھڑے ہونا. حتیٰ کہ فرمایا رات کا کھانا پڑا ہے، بھوک لگی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت میں شامل نہیں ہوگے، پہلے کھانا کھاؤ گے تاکہ نماز میں آ کر کہیں کھانا ہی نہ سوچتے رہو. یہ تربیت ہے کہ تمہیں جو کام کرنا ہے اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. اور حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ انسان کے لیے خیر لاتا ہے، اور یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے، یہ انسان کے لیے مشکلیں اور مصیبتیں ہی پیدا کرتی ہے. لیکن واضح ہے اس ٹھہراؤ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ گاڑی اسٹیشن پہ آ کر 3 منٹ کے لیے رکی ہے تو میں وہاں آرام سے چلتے چلتے جا کے کہوں گاڑی پکڑ لوں، ممکن ہے گاڑی نکل جائے. نہیں، ان 3 منٹس کو میں مینیج کروں، ان کی تربیت اور ترتیب کو سامنے رکھوں اور اس کے مطابق میں اس گاڑی کو پکڑ لوں. اور واضح ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ مجھے کچھ وقت پہلے پہنچ جانا چاہیے. اسی طرح دین کے جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں اس کو، جیسے بعض اوقات اہل دین میں یہ عموماً دیکھا گیا ہے جذباتی پن، ضرور جذباتی مسلمان کو ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، لیکن اس کی زندگی میں، اس کے اظہار میں، اس کے قول میں، اس کے کردار میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ورنہ اس کو اکثر و بیشتر جو چیز وہ جلد بازی میں کرے گا اس پر ندامت ہوگی. اسی لیے عرب جلد بازی کو ام الندامہ کہتے تھے، ندامت کی ماں. چونکہ جلد بازی کے نتیجے میں انسان اکثر و بیشتر بعد میں افسوس کرتا ہے کاش میں نے اس وقت ٹھہر کر سوچ لیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اشج عبد القیس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں. فرمایا وہ 2 کون سی ہیں؟ ایک ہے بردباری، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم نے برداشت کر لیا، اور دوسرا ہے ٹھہراؤ کہ تم نے سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھایا اور اپنی زبان سے لفظ نکالے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھر میں جب معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ پیش آیا اور اس میں قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ چاہیں تو ان کو رکھ لیں، دنیا چاہتی ہیں تو چھوڑ دے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابھی آپشن دوں گا، لیکن فلا علیک اللہ تعجلی، تم نے جلدی نہیں کرنی، حتی تستأمری ابویک، یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ لیکن وہ تو وہاں معاملہ ہی کچھ ایسا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ کو چھوڑ کے میں دنیا ساری قربان کر سکتی ہوں، آپ کو چھوڑ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو الغرض یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے باقاعدہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھہراؤ ہر چیز میں خیر ہے الا فی عمل الآخرہ، مگر آخرت کے معاملے میں یہ نہیں کہ رکے ہی رہنا ہے، سوچتے ہی رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ بات سنی سمجھ آ گئی کہ سگریٹ پینا حرام ہے، خودکشی کے مترادف ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے، پھر اس کے بعد جا کے سوچتے رہے نہیں اچھا سوچوں گا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، کیا معلوم کہ اگلا لمحہ زندگی کا مجھے اور آپ کو میسر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں وہاں نہیں ہچکچاتے رہنا، وہاں جب سمجھ آ گئی تو پھر فیصلہ ویسے کرنا ہے جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خبر ملتی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بکھری پڑی نظر آ رہی تھی، پھر سمعنا و اطعنا، ادھر سے سنا ادھر فی الفور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ البتہ جو دنیا داری کے معاملات ہیں، حتیٰ کہ دین کی تبلیغ کے معاملات ہیں، ان کے اندر ہمیں یہی سمجھایا، جیسے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن نازل ہوتا ہے آپ جلدی جلدی سے مت پڑھیے گا، کیونکہ ان علینا قرآن، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو اس قرآن کی تفسیر بھی سمجھا دیں گے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم کے لیے ٹھہراؤ، درجے، اس لیے ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ علم ٹھہراؤ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو چند باتیں سمجھ آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں، نہیں، اس میں ٹھہراؤ۔ پڑھ پڑھ کے بھی انسان بالآخر یہی کہتا ہے کہ میرے سے بڑا ایک عالم موجود ہے اور اس سے بڑا عالم موجود ہے۔ انسان کے سامنے علم کی منزلیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بڑے سے بڑے ائمہ، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ جیسے لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کرنے والے، کبھی ان کے سامنے بھی مسئلہ آتا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بیٹھ کے فتویٰ دینے والے، کبھی لوگ فتویٰ ان کے پاس لینے آتے تو کہتے مجھے نہیں معلوم، بندہ کہتا میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، کہا کیا ہوا؟ نہیں معلوم، اور میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں نہیں ہے۔ تو الغرض اسی طرح علم کے معاملے میں ٹھہراؤ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، میدان جہاد میں اترتے تو وہاں بھی فیصلہ ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے، پوری تیاری کرتے، اور اس کے باوجود اگر آپ کو موقع ملتا مزید اس میں ٹھہراؤ کا تو آپ ٹھہراؤ اختیار کرتے، پھر اللہ کی مدد خود بخود آ جایا کرتی تھی، اور 20 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت اور کمال سنت ہے، ان سنتوں پر بھی ذرا غور کیا کریں۔ ہم
یقیناً وہ بھی سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں. نماز کے اندر سنتیں ہیں، دین کے اندر سنتیں، یقیناً ان کا اہتمام لازم ہے، لیکن اخلاق کی سنتیں بھی یاد رکھیں. یہ اخلاق کی سنتیں تو ہم ہر لمحے اختیار کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان یحدثنا حدیث لو عدہ العاد الاحصا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اگر گننے والا لفظ گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے ہیں. اور بسا اوقات کوئی چیز ضروری ہوتی تو اس کو بار بار دہراتے ہیں. یہ بھی ٹھہراؤ کی ایک قسم ہے. ورنہ ہم تو فتویٰ دینے میں، بعض اوقات گفتگو کرنے میں اتنی تیزی اور جلدی دکھا جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ یہ تیر سے زیادہ سخت اور اثر کن ہوتے ہیں. اور جیسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ باب باندھ کے کہتے ہیں کہ چپ رہنے کے آداب سیکھو. بولنا تو بچہ سیکھ جاتا ہے، بڑے تو تب ہوگے، کمال تب ملے گا جب بڑے ہو کے چپ رہنا سیکھ لوگے. اس لیے کہ خاموشی پر چن کر اور تل کر بولے ہوئے لفظوں پر انسان کو ندامت کم ہوتی ہے، لیکن اکثر بولے ہوئے الفاظ پہ انسان ندامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جھگڑے ہو گئے، ان کے معاملے میں کیا تعلیم کیا دی کہ ٹھہر جاؤ. بنی نذیر کا مال فے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کیا فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر کے ایک دوسرے کی بات سن لو، پھر فیصلے کی طرف جانا. اور وہ ٹھہراؤ آیا تو ساتھ ہی مسئلہ حل ہو گیا. عموماً آپ دیکھ لیں طلاق کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. دو خاندانوں کا، دو انسانوں کا، ایک پورے ادارے کا مسئلہ ہے. طلاق کا لفظ نکل گیا ہے زبان سے تو اب اس کے بعد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے پاس وقت ہے، رجوع کر سکتے ہو کر لینا، نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا. اس لیے باقاعدہ ترتیب دی، ایک طلاق دی ہے اس کے بعد تمہارے پاس وقت ہے، رجوع کر لو. نہیں کیا، 3 ماہ گزر گئے، سیپریشن کنفرم ہو گئی. اور اسی طرح باقی ہم دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں کھل کر آتی ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں بڑی نمایاں، ہم سیرت النبی کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جھلک ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آئے گی. تو الغرض یہ ٹھہراؤ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے لیے دعا کیا کرتے تھے. دوسری بات، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جلد بازی کے نتائج برے ہو سکتے ہیں. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بسا اوقات ہم جلدی کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بیچارے پر ظلم کر دیا، اس کے تو حالات ہی کچھ اور تھے، یا اس کی تو صورتحال ہی کچھ اور تھی، وہ تو کرنے والا ہی کچھ اور تھا. اسی طرح اللہ کے ناموں میں غور کریں. اللہ اپنے ناموں میں کیا ذکر کرتے؟ حلیم. اور پھر اللہ رب العزت ایک جگہ پہ کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اگر جیسے تم جلدی جلدی اللہ سے کہتے ہو جو ہونا ہے ہو جائے، اگر اللہ بھی جلدی کرتا تو تمہارے فیصلے صادر ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ حلیم ہے، اللہ چاہتے ہیں اس کے بندوں کے اندر بھی یہ حلم، یہ ٹھہراؤ، یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا جو جذبہ اور اندیہ ہے یہ ان کے اندر آ جائے. اسی طرح سلف صالحین کی سیرت کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھے. جیسے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ پریشان ہو کر گئے، مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ابھی گھبرا گئے.
تم سے پہلی امتوں میں تو انبیاء کو لا کر آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیا جاتا تھا، اور پھر آپ نے کہا تھا تھوڑا سا انتظار کرو گے تو یاد رکھو یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک تم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عورت اکیلی صنعاء سے حضرموت تک چلے گی، کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا، اور پھر وہ وقت آیا۔ اسی طرح مشورے کے لیے کہا، فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لو، مشورہ کرو گے ندامت سے بچ جاؤ گے۔ الغرض ایک سنت یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں ٹھہراؤ سے کام لیں، جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جہاں دعوت کے اصول بیان کیے وہاں کہا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے صبر کیا، وَلَا تَسْتَعْجِلْ، اور جلدی نہیں کرنی۔ یہ قرآن نے ایک لفظ میں سمندر سمو دیا ہے کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا، چونکہ جلد بازی کے بعد عموماً انسان نقصان، ندامت اور شرمندگی اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔